بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مردے کو سیر کراتی پھرتی تھی۔ پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا: وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن پاک میں مذکور ہے اور کچھ روایات، حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ حضرت یونس کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورہ میں یہ طے ہوا، دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں ایک قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جاتا اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے پاک ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب دریا کے درمیان پہنچ گئی تو ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہ گار یا باغا ہوا غلام ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رک گئی ہے، اور اس آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کرے تاکہ اس ایک کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ باغا ہوا غلام، گناہ گار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا اور بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن جس شخص کے نام نکلے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پھر کئی مرتبہ قرآن اندازی کی
مگر اللہ کے حکم سے ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان بھی نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے بلند مقام کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی کی وجہ سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرح قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی کو بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جو جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کے سفر کراتی پھرتی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر مچھلی نے ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی لغزش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی ہو گئی تھی، اور بعد میں ان کی قوم کو ان کا پورا حال بھی معلوم ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔